اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ایمانداری اور عدل سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ذکر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کا خصوصی مقام اور آپ کی ان سے رازدارانہ گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں، فاطمہ الزہرا چلتی ہوئی آئیں، ان کی چال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ نبی نے ان سے فرمایا، مرحباً اے میری بیٹی، خوش آمدید۔ پھر انہوں نے آپ کو دائیں طرف بٹھایا، پھر بائیں طرف، پھر ان سے چھپکے سے بات کی تو وہ رو پڑی۔ میں نے ان سے کہا، روتی کیوں ہو؟ پھر آپ نے ان سے رازدارانہ بات کی تو وہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا، میں نے خوشی اور غم کا یہ امتزاج آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے فاطمہ الزہرا سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا، میں اللہ کے رسول کے راز کو فاش نہیں کروں گی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خفیہ بات یہ کی تھی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ ایک دفعہ قرآن کا دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں رو پڑی تو آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں یا مومن عورتوں کی سردار ہو؟ میں یہ سن کر ہنس پڑی۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کو خصوصی مقام حاصل تھا، نیز ان کے فضل و منقبت بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث رسول نقل کرنے میں صداقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ امام بخاری کتاب المناقب میں سیدہ فاطمہ کی فضیلت میں جو حدیث آئے ہیں وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، جس سے امہات المومنین اور دیگر اہل بیت کے باہمی تعلق کی صحیح تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ روایت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کے درمیان محبت و الفت کا رشتہ قائم تھا۔ اگر یوں کہا جائے کہ وہ بیجا نہ ہوگا کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے فضائل میں وارد بیشتر احادیث کو روایت کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیماری کے ایام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارنا متعدد فوائد اور حکمتوں کی بنا پر تھا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہ کر راحت اور سکون محسوس کرتے تھے۔ آپ کی ان کے ہاں قیام میں یہ حکمت تھی کہ وہ باقی امہات المومنین کی نسبت آپ کی زندگی کے آخری لمحات کو زیادہ محفوظ رکھنے والی تھیں۔ حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں کہی گئی ایک ایک بات کو یاد رکھا۔ سیدہ فاطمہ کی ایک اور موقع پر آمد اللہ کے رسول کے ساتھ گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت نڈال ہو گئی تو سیدہ فاطمہ نے کہا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ ترجمہ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے؟ کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ آیت نمبر 88۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ان تک کوئی جدید دعوت نہیں پہنچ سکتی، نہ ہی وہ کسی نئے دائی کے پکار سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مایوس کر دیں تاکہ وہ انہیں اس دین جدید کی طرف بلانا ہی چھوڑ دے۔ نیز وہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرنے کے علت کے طور پر یہ بھی کہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، یعنی ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ نے انہیں بطور سزا ہدایت سے بہرور ہونے سے محروم کر دیا۔ اس روشنی کے درمیان پردے حائل ہو گئے۔ قلیلا ما یؤمنون۔
اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی چونکہ وہ اپنے مسلسل کفر اور قدیم گمراہی کی وجہ سے وہ راہ حق سے دور جا پڑے ہیں اور اللہ نے بطور سزا انہیں محروم بھی کر دیا ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ نیز اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ وہ کافرانہ روش اختیار کیے ہوئے تھے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، یہ ان کی مستقل روش ہے جس پر وہ قائم ہیں۔ دونوں مفہوموں سیاق کلام سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کافرانہ رویہ اختیار کرنا اس لیے زیادہ معیوب تھا کہ وہ اس نبی کا انکار کر رہے تھے جس کے انتظار میں وہ صدیوں تک بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ ان کے ذریعے وہ تمام کفار پر غلبہ پائیں گے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس آنے والے نبی کے ذریعے وہ فتح اور نصرت حاصل کریں گے، اور جب وہ اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے تشریف لائے جو ان کے پاس تھی تو انہوں نے کفر کی راہ لی۔ یہاں اگر قرآن کریم کا انداز بیان دیکھیں تو بعض مقامات پر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا بجلی گر رہی ہے یا آگ برس رہی ہے۔ قرآن کریم خود ان کے اقوال اور ان کے تاریخی افعال میں ان کے سامنے رکھ کر انہیں اس طرح آڑے ہاتھوں لیتا ہے کہ بیچارے بالکل لاجواب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہتی، نہ ہی وہ کوئی معذرت پیش کر سکتے ہیں۔ در حقیقت ان الزامات کی سچائی قبول کرنے سے اعراض کرتے تھے، ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا، وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر ان سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ انہیں یہ بات بے حد ناپسند تھی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی یہ بلند مقام حاصل کرے۔ ان کے دلوں کو یہ حسد کھائی جا رہا تھا کہ اللہ کا یہ فضل و کرم مسلمانوں پر کیوں ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کی خاطر اسلام نہ قبول کرنے کی مذکورہ بالا وجوہات بیان کرتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سختی سے رد کر دیا، کیونکہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں ان کا منکرانہ اور متمردانہ موقف کا یہی علاج تھا۔ جی ناظرین، یہاں پر تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔